إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور قرآن ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید جس کی مرضی جس کی ارادت جس کے امر اور جس کے حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز مارو وجود میں نہیں آ سکتی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے
آپ کی قرابتداری تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ کا چلنا پھرنا تھا، اور آپ کی صحبتیں جن ہستیوں کے ساتھ تھیں ان ہستیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ دو طرح کی ہستیاں ہیں، دو طرح کی برگزیدہ شخصیات ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، مشکلات کے اندر آپ کے ساتھی بنے رہے، اور آپ کے ساتھ ہجرتیں کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، اور جب ساری کائنات آپ کی تکذیب کر رہی تھی وہ اپنا سینہ پھیلائے ہوئے آپ کی تصدیق کر رہے تھے، جن کے بارے میں مالک کائنات نے اس بات کا اعلان کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے مال و تجارت کو چھوڑا، اور دین کے لیے، اسلام کے لیے ہجرت کر گئے، اور پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پہ چلے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پیغمبر کے ساتھی، یہ پیغمبر کے صحابہ، یہ اپنے مالک سے راضی ہو چکے ہیں، اور آسمان والا ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور دوسرا گروہ تھے وہ بھی اصحاب، تھے وہ بھی پیغمبر کائنات کے ساتھی، لیکن ان کے پاس ایک اضافی ڈگری بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، آپ کے اہل بیت تھے، آپ کے ساتھ ان کی قرابت داری تھی۔ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان ذروں سے بھی پیار کرو جس کے ساتھ پیغمبر کائنات کا تعلق جڑ گیا ہے، ان پتھروں سے بھی پیار کرو جن کی نسبت پیغمبر کائنات کے ساتھ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ان ذرات سے بھی محبت کرو کہ جن ذرات کا، جن اشجار کا اور جن بے جان چیزوں کا پیغمبر کائنات سے تعلق ہے، یہ جائے کہ وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا، اور پھر ان کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو، آپ کے عزیز داروں کے ساتھ بھی ہو، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں، چار قسم کے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پہلی قسم، پہلے وہ لوگ جن کا تعلق اہل بیت سکنا، جن کا نام و نفقہ نبی علیہ السلام کے ذمہ تھا، اور وہ کون ہیں؟ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں۔ اور سورہ احزاب کو اٹھاؤ، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے قبل بھی پیغمبر کی
بیویوں کا ذکر، اور اس آیت کے بعد بھی پیغمبر کی بیویوں کا ذکر، اور اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اہل بیت میں شامل، آپ کے گھر والوں میں شامل، اور دوسرے نمبر پہ اہل بیت نسب، آپ کی وہ قرابتداری جس کا تعلق آپ کے نسب سے تھا، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، جن پر اللہ رب العزت نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے، اور ان میں آپ کے وہ چچا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، یہ دو چچا آپ کی زندگی میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر آگے ان کی اولاد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالی، اسی طرح ابو طالب کے بیٹے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی، یہ بھی سارے اہل بیت میں شامل تھے۔ اور تیسری قسم اہل بیت ولادت، جو آپ کی اولاد تھی، آپ کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل، اور اس کے بعد کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کو پیغمبر کائنات نے اعزازی ڈگری عطا کی، اور ان میں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی، وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ یہ ساری تعلق داریاں، یہ ساری قرابت داریاں، اور یہ ساری عزیز داریاں جن کے بارے میں قرآن تذکرہ کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور لوگ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ اہل بیت سے گندگی کو ان سے پاک کر دے، صاف کر دے، اور کسی قسم کی لفزش، کسی قسم کا جھول اہل بیت کے اندر نہ رہنے دے۔ اور اہل بیت میں سیدنا حسن، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی شامل۔ اور آئیے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنی چادر کو پھیلایا، اور اپنی چادر کے اندر اپنے گھر والوں کو سمیٹا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس، اللہ ان سے گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ اور وہ کون لوگ تھے کہ جن کو پیغمبر کائنات نے اپنی چادر میں سمیٹا؟ ان میں ایک علی تھے، ایک فاطمہ تھی، ایک حسن تھا اور دوسرا حسین تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے۔ اور آئیے اس سے آگے بڑھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی، اور اگلی بات آپ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا لا یبغضنا آل البیت احد الا ادخلہ النار، اور جس بندے کے دل کے اندر رتی سے برابر، رائی کے دانے کے برابر اہل بیت کے بارے میں بغض ہوگا، وہ بندہ جنت میں داخل ہو سکتا نہیں، اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے، اور جس بندے کے بارے میں کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں، صدیق و فاروق کے بارے میں، عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا بر بھی دل کے اندر انقباض، دل کے اندر تنگی آ گئی، اور اسی طرح اہل
اور کتاب حکیم کے اندر پیغمبر کائنات نے اپنی احادیث کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا، اور اہل بیت کی شان و عظمت آپ کی اس حدیث سے بڑی واضح ہوتی ہے کہ آپ اپنے منبر پہ کھڑے اور آپ فرما رہے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور لوگوں میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ اہل بیت کا مقام یہ ہے جہاں پہ پیغمبر کی بیویاں رہتی، جہاں پر پیغمبر کی ازواج رہتی، اور پیغمبر کائنات نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کہا۔ عظمت کا عالم یہ ہے ہم مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن پیغمبر کے گھر والوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویاں دنیا میں حیات بھی تھی تو جنت کے ٹکڑے پہ چلا کرتی ہیں۔ یہ پیغمبر کائنات کے لیے ہے، اور یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار ہیں۔ اور یہی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے بارے میں لوگ یہ بات کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کوئی اہل بیت سے کوئی عداوت تھی، اور اپنے پاس سے من گھڑت روایات اپنے گھر میں بیٹھ کے روایات کرتے ہیں اور لوگوں کو لا کے سناتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فدرت کے حوالے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے مال کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھکے دے کے نکال دیا۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آؤ حقیقت کیا ہے؟ صدیق کائنات نے کہا بیٹی پیغمبر کائنات فرما کے گئے تھے میں اللہ کے حبیب کی حدیث کا محافظ ہوں، اور آپ فرما کے گئے تھے کہ پیغمبر اپنے پیچھے کوئی چیز وراثت نہیں چھوڑتا، مال و دولت پیغمبر کائنات کی وراثت نہیں، پیغمبروں کی وراثت ہے تو ان کا علم ہے۔ یہ مال بطور وراثت نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے حصے کا مال ہے، اور پیغمبر کائنات کا یہ جو مال تھا اس کو بیت المال میں شامل کیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی پیغمبر کی حدیث کا دفاع کرنے والے، اور وہ صدیق اکبر آج کیا فرما ہے؟ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی، اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو عزیز ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، آپ کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ان کی محبت، ان کی عقیدت میرے دل کے اندر اپنے بچوں سے زیادہ ہے، اور ان سے پیار اپنے بچوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پیغمبر کائنات محبت کرتے ہوئے، ان سے اللہ کے حبیب عقیدت کرتے ہوئے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور جن ذروں سے پیغمبر نے پیار کیا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جن ذروں سے بھی پیغمبر کائنات نے محبت کی، جن تنکوں سے اللہ کے رسول نے پیار کیا ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کی، اس لیے مجھے اپنے بچے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے پیغمبر کائنات کے نواسے پیارے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور ان کی ڈوری کو تھاما، پکڑا، سر ایک ہاتھ سر پہ رکھا اور کیا کہا؟ اے نبی کے نواسے، پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ہم تیرے چہرے کو دیکھ کے اپنے پیغمبر کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اے حسن، جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے پیغمبر یاد آ جاتے ہیں۔ نبی کائنات کا چہرہ تیرے چہرے سے بڑا ملتا ہے، تیرے چہرے سے اس چہرے کی بڑی اشارت ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آج پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عدالت آ گئی
جس کے بارے میں مالک کے کائنات نے اعلان کیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پیغمبر جب بھی بولتا ہے مالک کے کائنات کی مرضی سے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ پیغمبر کائنات کے سامنے بولے تو کون بولے؟ بات کرنے کی کس کی ضرورت؟ بولی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بولی، اے اللہ کے حبیب میرا بابا بڑا رقیق القلب آدمی ہے، نرم دل والا ہے، آپ عمر سے کہیے کہ نماز پڑھا دے۔ پیغمبر کائنات غصہ آیا، آپ پلٹ جاؤ، میں نے تم سے کہہ دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عباس موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے موجود ہیں، پیغمبر کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جہاں پر ابو بکر ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی فرد مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکتا نہیں۔ وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے، اور لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، صدیق کو اپنے بچے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے محمد رسول اللہ کے بچے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون اہل بیت؟ ان کے بارے میں امام شافعی نے کہا، وہ کہا کرتے تھے اہل بیت کی تعریف چند الفاظ کے اندر انہوں نے کی، کہا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے تمہاری فضیلت اور عظمت اپنے قرآن میں نازل فرما دی ہے، اور ہمارے بارے میں حکم کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری عظیم قدر، تمہاری عظمت، تمہاری رفعت، تمہاری شان اور بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بندہ قیامت تک کے لیے آنے والا مسلمان جب تک اپنی نماز کے اندر اہل بیت تم پر درود نہیں پڑے گا، رب اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہ اہل بیت ہے، یہ مرتبہ ہے اہل بیت کا، یہ مقام ہے اہل بیت کا، اور یہ فضیلت ہے اہل بیت کی کہ جب تک اہل بیت پہ درود نہ پڑھ لے رب ہماری عبادت قبول نہیں کرتا، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور کون اہل بیت؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے جو پیار کیا کرتے، آج وہ ایک مثال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کر رہی ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کانا یصلی، پیغمبر کائنات نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے بیٹے کھیل رہے، اور بیٹے کون ہیں؟ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والحسن والحسین یلعبان ویقعدان علی ظہرہ، پیغمبر کائنات سجدے میں جاتے، یہ آپ کے نواسے آپ کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے، کہتے ہیں ہم ان کو پکڑ کے اتارنا چاہتے، تو پیغمبر کائنات فرمایا کرتے تھے میرے بیٹوں کو کچھ نہ کہا کرو، ان کو سواری کرنے میں دیا کرو۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیغمبر کائنات نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ کی حالت سجدہ میں کہیں روح کب سے نہیں کہ پرواہ نہ کرنی ہو، کہتے میں نے سر کو اٹھایا نماز کی حالت میں دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ فرما ہے، کہتے جب میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا تو حسین آپ کی پیٹھ پہ بیٹھے، پیغمبر کائنات نے اپنے بیٹے کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا،
اب پیغمبر کائنات کے نواسوں سے محبت کرنی ہے تو ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ اور ان کی سیرت کو اپناؤ۔ لائیے تو یہ ایک واقعہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو نماز چھوڑی ہو، یہ ہے حقیقت۔ وہ نمازی بن کے دکھا کہ ہمارا پیار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اخلاق کردار اپنا کے دکھا، پتہ چلے کہ تو حسینی ہے، پتہ چلے کہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ جب ان کا کردار تیرے اندر جھلکے گا، جب ان کے ادوار اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جس طرز پہ تھا، اگر وہ طریقہ، وہ اسوہ، وہ سیرت تیری زندگی میں آ گئی تو پھر سمجھ آئے گی کہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ خالی نام سے نہیں، خالی نام لینے سے نہیں، خالی باتیں کر لینے سے محبتیں نہیں ہوتی، اور محبتیں ہوتی ہیں کردار کو اپنانے سے۔ اور مجھے یہ بات بتاؤ، کوئی ایک واقعہ ایسا لے کے آؤ ساری زندگی کا، ایک واقعہ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کی ہو، نبی کائنات کی حدیث کی مخالفت کی ہو، کوئی ایک واقعہ۔ اور آج 10 محرم کو پیغمبر کائنات نے آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جس سال آپ دنیا سے گئے آپ نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لہذا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا شریعت کا حکم۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پانی کی سبیلوں کو لگا دیا۔ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ سے یہ محبت کر رہے ہیں، یہ قد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب پیغمبر جب دنیا سے گئے آپ پورا دین دے کے گئے، آپ نے دین کے اندر کسی قسم کی کمی اور بیشی نہیں کی، آپ مکمل دین دے کے گئے۔ اور اس کے بعد جو شخص دین کے اندر اپنے پاس سے کام نکالے گا وہ کامیاب ہو سکتا، وہ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور کردار کو اپنا، جس دن حسین روزہ رکھیں اور جس دن حسن روزہ رکھیں اور پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی یاد کو تازہ کریں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پانی کی سبیلیں، نیازیں، نظریں، اور نظر کس کے نام کی؟ نظر حسین کے نام۔ نظر کس کے نام کی؟ نظر حسن کے نام۔ اور لوگوں یہ بات بھی سن لو، نظر و نیاز کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اور آؤ، کسی نے سوال کیا، اہل بیت کی بات کر رہا، علی آخری وقت تھا، پیغمبر کائنات نے تجھے قریب کر کے تیرے کان میں کچھ باتیں کہی تھی، اور وہ راز کی باتیں تھیں۔ علی کو بتا تو صحیح، یہ باتیں ہیں کیا؟ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، لوگوں نے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے کوئی خلافت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حق علی کا کام لے صدیق نے لیا ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی جامع مسجد میں آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، اور کتاب نہج البلاغہ اس کے اندر لکھا، اور نہج البلاغہ کا مقام اتنا ہی ہے بھائیوں کے نزدیک کہ جس طرح ہمارے نزدیک قرآن کا مقام ہے، وہ نہج البلاغہ اس کے اندر لکھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ آئے، اور منبر پہ آ کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں پیغمبر کائنات کی ایک حدیث نقل کی، اور حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ کہا تم یہ بات کہتے ہو کہ علی نے کوئی چیز تم سے چھپائی ہے، یا پیغمبر کائنات نے صرف مجھے بتائی، کسی اور کو نہیں بتائی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر نے خیانت کی ہے دین بتانے میں؟ کہا سن لو، علی کو آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹک دیا جائے، علی کو یہ بات آسان لگتی ہے اس بات سے کہ علی پیغمبر کائنات پہ جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ پیغمبر فرما کے گئے تھے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے کہ جو پیغمبر کائنات پہ جھوٹی بات کرتا ہے۔ کہا سنو، اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو پیغمبر نے کائنات میں مجھے کیا باتیں کہی۔ کہا پہلی بات، صحیح مسلم کو اٹھاؤ، صحیح مسلم کی حدیث۔ کہا پہلی بات آپ نے فرمائی تھی لعن اللہ من ذبح
اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے، جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی لیتا ہے، جو ذبح کسی اور کے نام کا کرتا ہے، کہتے ہیں یہ حسین کے نام کا ذبح کیا، یہ حسن کے نام کا ذبح کیا، یہ اہل بیت کے نام کا ذبح کیا، اور علی کا عقیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس بندے پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہی اور صحیح مسلم کی بھی حدیث اور نہج البلاغہ میں بھی موجود، کہا دوسری بات سنو، پیغمبر کائنات نے فرمائی تھی لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی اس بندے پر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، بدعت کرتا نہیں، بدعتی کو پناہ دیتا ہے، بدعتی کا ساتھ دیتا ہے، بدعتی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بدعتی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، من آوى محدثا، اللہ کی اس بندے پر بھی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ یہ کون کیا رہے؟ بولو کون کیا رہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کا فرمان سنا رہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ آؤ دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کر کے بات کرتے ہو کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت، کوئی اہل بیت سے محبت اسے ہے، اہل بیت سے عقیدت اسے ہے کہ اہل بیت کی سیرت اور کردار کو اپناتا ہے، جو پیغمبر کائنات کی حدیث کو مانتا ہے۔ اور آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ منبر پہ کھڑے ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے اور آپ نے دیکھا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین، آپ نے خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین مسجد میں داخل ہوئے اور وہ آ رہے تھے، علیہما قمیصان حمران یمشیان بیاضران، کہتے وہ چلتے آ رہے تھے، وہ تیز بھاگنا چاہتے تھے، ان کے جبے سرخ جبے پہن رکھے تھے، پاؤں ٹکتا تو گر جاتے، کبھی حسن گرتا کبھی حسین گرتا، پیغمبر کائنات نے اپنے بیٹوں کو چھوڑ دیا، کن کے لیے؟ اپنے بیٹوں نواسوں کے لیے۔ اللہ کے حبیب نے منبر چھوڑ دیا، آپ منبر سے نیچے اترے، آپ آگے بڑھے، آپ نے جا کے اپنے بچوں کو اٹھایا، وہ آپ کسی کو اٹھا کے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ان کو اٹھا کے آگے لے آؤ، لیکن پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا، آپ فضیلت کو واضح کرنا چاہتے تھے، آپ ان کی عظمت کو بتانا چاہ رہے، اللہ کے حبیب نے منبر چھوڑا، آپ نیچے اترے، اپنے بچوں کو اٹھایا اور لا کے حدیث کے الفاظ اپنے پاس بٹھایا، اور ساتھ ہی پیغمبر کائنات نے فرمان پڑھا، کہا لوگو انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا، یہ بار بار گر رہے تھے اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں خطبہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو اٹھا کے، وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور جن کے لیے پیغمبر خطبہ چھوڑ دے، جن کے لیے پیغمبر اپنا منبر چھوڑ دے، آج اگر کوئی شخص ان کے بارے میں رتی بھر بھی اپنے دل کے اندر بغض یا انتباس رکھے گا، اللہ کی قسم ہے وہ پیغمبر کائنات کا محب ہو سکتا نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع میں فرمایا تھا، اسامہ بن زید، اسامہ کہتے ہیں میری اماں نے کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کیا دیکھا، چادر آپ کے اوپر ہے اور چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، تو میں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسامہ تو نہیں جانتا، آذان ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول فخر سے تعارف کر رہا ہے۔ اور اگلی بات کہا آذان ابنایا وابنا ابناتی، کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ آپ نے آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحبہ من یحبہما، اللہ تو گواہ رہنا میں اپنے ان دونوں بچوں سے پیار کرتا ہوں اور اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔
اور اللہ واحبہ من یحب اللہ، اللہ جو ان سے پیار کرے، میں تیرا نبی کہتا ہوں اللہ تم ان سے بھی پیار کر، پتہ چلا۔ اور جو حسین اور حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جس کے دل کے اندر پیغمبر کائنات کے نازوں کی نفرت یا ذرا بھر بھی ان کے بارے میں دل کے اندر انقباض ہے، پیغمبر کائنات اگلی دعا یہ تھی، اللہ جو ان میرے دو بچوں سے بغض رکھتا ہے اللہ تو بھی ان پہ غصے ہوگا، اللہ تو بھی ان سے ناراض ہوگا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے محب نہیں ہو سکتے جو اہل بیت سے محبت اور عقیدت نہیں رکھتے۔ اور آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ہما ریحانتا یا فی دنیا، کہا یہ میرے دو بیٹے جو ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے، بچپنے کا ان کا عالم ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے اور رونے کی آواز آئی، اللہ کے رسول تڑپ گئے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، کہا بیٹی میرے بچوں کو ہوا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ رو رہے، نبی علیہ السلام نے پکڑا حسن کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو پکڑا اور حسن کے منہ میں اپنی زبان کو ڈال دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں حسن پیغمبر کی زبان کو چوس رہے اور چپ ہو گئے، پھر اللہ کے رسول نے حسین کو پکڑا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے، اور ایک موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسین، کہا اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرے، اور اللہ اس سے غصے ہو جو حسین کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھے۔ وہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت پر بات ہے، اور نبی علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں کو آپ اپنے پاس بٹھا لیتے اور ان کو دم کیا کرتے، اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دم ہے جو ابراہیم خلیل الرحمن اپنے بچوں کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات ومن کل شیطان لعینۃ ومن کل عین لامۃ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا، اور ایک دفعہ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آ کے کیا کہتے اللہ کے رسول، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جاؤ اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے کتنے دن ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جایا کرو اور جا کے آپ سے تعلیم حاصل کیا کرو، آپ کے پاس بیٹھا کرو۔ کہتے میں ایک دن آیا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے یہ بات بتلائی، اللہ کے رسول مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا غفر اللہ اللہ کا والے امے کا، کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے تیری اماں کو بھی معاف کرے۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس وقت مجھے ایک بات کہی تھی، کہا سن لو اس بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ اور لوگوں کو جا کے بتلانا، کہا یہ جو میرے دونوں رسے ہیں ان کے بارے میں مجھے بتانے لگا، ان الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے تو میرے یہ دو نواسے ہوں گے، ایک حسن ہوگا اور دوسرا حسین ہوگا۔ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اپنے دل کے اندر ان کے بارے میں عقیدت کا جذبہ، اور یہ نہیں کہ ان کی یاد لے کر صدیق و فاروق کو بلا بلا کہا جائے، وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، یہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پیار کرتے، آقا ان سے بھی پیار کرتے، اور جہاں پر جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں وہاں پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آخری کی، کہا فاطمہ تو رضا تو منی، یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ساتھ آپ نے یہ بھی بات فرمائی کہا سیدۃ النساء الجنہ، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ پیغمبر کائنات کے لے جائے۔ آئیے اسی جذبے کے ساتھ کہ جس طرح اہل بیت سے پیار کرنا ہے اسی طرح پیغمبر کے اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے، اور جس دل کے اندر پیغمبر کائنات کے اصحاب کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، ان دونوں میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں یا اہل بیت کی کسی ایک فرد کے بارے میں دل کے اندر ذرا سا بھی تنگی ہو، انتباہ ہو، وہ بندہ مومن ہو سکتا نہیں۔ اور آئیے آخر میں چند باتیں آزادی کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 14 اگست قریب آ رہی ہے، 14 اگست 1947، یہ وہ دن ہے کہ جب دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسی مملکت کی بنیاد رکھی گئی کہ جس مملکت کی بنیاد کلمہ طیبہ پر تھی، لا الہ الا اللہ کو اس کا نظریہ قرار دیا گیا۔ اور جانتے ہو لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، لوگوں نے اپنے جگر کٹوائے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ کتنے نوجوانوں کو ذبح کر دیا گیا، کتنے بچوں کو سکھوں نے اپنی گردانوں سے دولت کر دیا، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہوئی کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان کے چاند نے بھی نہ دیکھا تھا، ان کے دوپٹوں کو نوچا گیا، ان کے بھائیوں کے سامنے، ان کے باپوں کے سامنے ان کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزتوں سے ان کو معلوم کر دیا گیا۔ کتنی مسجدیں تھی جو ویران ہو گئی، کتنے مدرسے تھے، کتنی لائبریریاں تھیں جن کو آگ لگا دی گئی، کتنی مساجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا، اور کتنے مسلمانوں کے وہ تاریخی مکانات اور تاریخی جگہ کہ جن کو ویران کر دیا گیا۔ یہ ساری قربانیاں کیوں دی گئی، کس لیے دی گئی، وجہ کیا تھی؟ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے، زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی، زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی، جن کی داڑھیوں کو لہو میں تربتر کیا گیا، انہوں نے قربانیاں کس لیے دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ ایک ایسا وطن مل جائے گا، ایسا ملک مل جائے گا جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکمرانی ہو۔ یہ نظریہ تھا، لا الہ الا اللہ یہ نظریہ تھا۔ اس نظریے کی بنیاد پر لوگوں نے قربانیاں دی، لوگ اپنے بچے چھوڑ آئے، لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ آئے، لوگوں نے اپنی بیٹیاں کٹوا لی، لوگ اپنی مساجد چھوڑ آئے، اپنا دربار چھوڑ آئے، اور ہجرتیں کر کے پاکستان پہنچے۔ زمیندار اخبار اس وقت کا ایک بڑا اخبار تھا، اس اخبار کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا۔ ایک عورت گرداسپور کے علاقے سے چلی، 3 بچے اس کے ساتھ تھے۔ آج ہم صرف بات کرتے ہیں، کبھی یہ بھی دیکھو کہ اس آزادی کے پیچھے قربانیاں کیا تھیں۔ علماء کو، دینداروں کو، حریت پسندوں کو تینوں کے اندر بند کر کے نیچے آگ جلا دی جاتی ہے، درختوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ایسے حال میں مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کے لیے محنت کی تاکہ ایک ایسا ملک مل جائے جہاں پر ہم شریعت کو نافذ کریں گے، جہاں پر ہم دین کو نافذ کریں گے، اور جہاں پر دین کی شریعت کی حکمرانی ہوگی۔ یہ ماں یورپ گرداسپور کے علاقے سے چلی، 3 بچے اس کے ساتھ تھے، 2 رستے میں کٹ گئے، سکھوں نے کاٹ دیے، اور تیسرا بیٹا ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا۔ اور بچوں کا درد وہ جانتے ہیں جن کو رب نے بیٹے عطا کیے ہیں، ان کو کوئی تکلیف اگر پہنچی ہو، وہ بچوں کی تکلیف کو جانتے ہیں، بچوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے، یا وہ جانتے ہیں جن کو رب نے دے کے چھین لی
وہ بچوں کی تکلیف ہو جاتے ہیں، 2 بچے رستے میں کٹ گئے، تیسرا بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا، چھوٹا بچہ سیکھا کے بڑا ماں کی چھاتی سے بچے کو نوچا اور ماں کے منہ سے چیخی، کہا مجھ کو خنجر بھون دو، میرے بچے کو اٹھنا دو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا بی بی بچہ بچانا چاہتی ہو تو ایک مرتبہ کہہ دو پاکستان مردہ باد، پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگا دو، تیرے بچے کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ اس بیوی نے بولا کیا کہا؟ نوجوانوں یہ جذبے تھے، یہ ولولہ تھا لوگوں کے اندر جنہوں نے اس پاکستان کے لیے محنتیں کی۔ کبھی اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنو پاکستان بننے کی کہانیاں۔ اس ماں نے کہا تھا تم میرے ایمان کا امتحان لینا چاہتے تھے، جاؤ اس کو بھی خنجر گھونپ دو، مجھے بھی قتل کر دو، لیکن میری زبان سے پاکستان مردہ باد کا لفظ نہیں نکل سکے گا۔ اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا، اس کے بچے کی گردن کو کاٹ دیا گیا۔ یورپ روتی ہوئی لٹتی پٹتی جب پاکستان کی سرحد پہ پہنچی، لوگوں نے کہا بی بی وہ دیکھو پاکستان آ گیا ہے۔ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے بی بی کا گناہ چل گیا۔ اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے تم نے سمجھا، تم نے یہ جانا کہ شاید 3 بچوں کی قربانی نے مجھے آواز پاک کر دیا ہے۔ کہا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، میں پاکستان کی سرحد کو دیکھ کے اس لیے خوش ہوں کہ اللہ نے میرے 3 بچوں کی قربانی کو قبول کر کے مجھے محمد کے دیش میں رہنے کی جگہ عطا کر دی۔ یہ لوگوں کے نظریات ہیں، اس لیے پاکستان بنا تھا، اس لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج سب کچھ لٹتا ہے لٹ جائے، سب کچھ پٹتا ہے پٹ جائے، سب کچھ کٹتا ہے کٹ جائے، ایسا ملک مل جائے گا جہاں پہ کوئی لوٹنے والا پیٹنے والا کاٹنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں نے قربانیاں دی اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، لیکن ہم نے اسی نظریے سے غداری کی، ہم نے اسی نظریے کے خلاف ہم کھڑے ہوئے۔ اور سن لو اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کم حاکم یہ بات کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اور تم کمزور سمجھے جاتے تھے، لوگ تم پر ظلم کرتے تھے، ہم نے تم کو جگہ عطا کی، ہم نے تم کو ٹھکانہ عطا کیا۔ ہاں اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، زمین بھی خزانے اگلے گی، آسمان بھی رحمتیں برسائے گا۔ لیکن اگر تم نے میرے دیے ہوئے اس نظریے کے خلاف غداری کی تو پھر سن لو میرا عذاب آئے گا، زمین بھی تمہارے پر تنگ ہو جائے گی، اور معاشی اعتبار سے تم اتنے تنگ ہو جاؤ گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ فراخیوں کے باوجود یہ زمین تمہارے پر تنگ ہونے لگ جائے گی۔ اور پاکستان بننے کے بعد ہم نے جس نظریے کو بلایا یہ لا الہ الا اللہ۔ اور نوجوانوں یہ باجے بجانے کے لیے ملک نہیں بنا، یہ ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں کے پیچھے آوازیں کسنے کے لیے ملک نہیں لیا تھا، یہ ملک لیا تھا تو ہم نے شریعت کی علمبرداری کے لیے لیا تھا۔ اور آج آئندہ آنے والی 14 اگست کو اس بات کا عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی طاقت اور صلاحیتوں کے مطابق جہاں تک ہو سکا میں اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی حکمرانی نافذ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بتائیے اور بیٹا لا الہ الا اللہ کو نافذ کرو، بچوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، مسجد کے ساتھ جوڑو، مدرسے کے ساتھ جوڑو، علماء کے ساتھ جوڑو، تاکہ خالص دین کو حاصل کر کے اس لا الہ الا اللہ کی حکمرانی کے لیے ہم کھڑے ہو سکیں۔ اور جب تم اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں پھر رحمتیں بھی آئیں گی، پھر تمہارے اوپر برکتیں بھی آئیں گی۔ آئیے آزادی کے دن اسی بات کا عزم کیجیے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناپرواہ ہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنی توحید کے لیے، ہمیں اپنے نبی کے لیے قبول فرما لینا، اور اللہ ہماری جد و جہد پر
فرما کے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما دینا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخر دعوانا